आपकी इजाज़त हो तो हम बर्खास्त करें। यस कर दें प्लीज़, आ जाएं जी, आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अमानुल्लाह नासर और प्रोग्राम आप जानते हैं जान जान बलूचिस्तान। और जान जान बलूचिस्तान के सिलसिले में इस वक्त हम दुनिया के गर्म तरीन शहर सिबी में आए हैं, लेकिन ये वो वाली गर्मी नहीं है जो जून जुलाई में मैंने आपको दिखाई थी, बल्कि अब जो गर्मी है, जो मौसम है, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और इस मौसम में अक्सर लोग सिबी में आते हैं। सिबी कई हवालों से बहुत मशहूर है। यहाँ की गर्मी, यहाँ के मेले, यहाँ के खूबसूरत लोग, यहाँ के फ़नकार, हर हवाले से सिबी एक बहुत मशहूर जगह है। और यहाँ पे जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ वो है डिप्टी कमिश्नर सिबी के ऑफ़िस में हूँ मैं। और खुशबख्ताना हमारे पास इस वक्त सिबी के डिप्टी कमिश्नर जनाब जाहिद शाह साहब मौजूद हैं, जो हमें सिबी के हवाले से कुछ मैं शिकायतें करूंगा, ये जवाब देंगे, कुछ ये सिबी के बारे में मालूमात भी हमें देंगे। तो सर अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद इस प्रोग्राम में, और आप हमें खुश आमदीद कहें सिबी में। वालेकुम अस्सलाम। ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि सिबी कुछ हवालों से मशहूर रहा है। हमारा गिला भी लोगों से रहता है कि लोग गर्मियों में हमारे पास नहीं आते, लेकिन आपसे सुन के बड़ी खुशी हुई कि आप एक दफ़ा गर्मी में भी आए हैं और सिबी पे एक प्रोग्राम किया है और अब अभी आए हैं। अभी तो ज़ाहिर है यहाँ पे बहार का मौसम है, और ये जान जान जो आपका प्रोग्राम है वो इसकी मशहूरी इतनी हो चुकी है कि हम भी चाह रहे थे कि सिबी की बारी कब आएगी। तो आपसे पता चला कि जी अब बाकी डिस्ट्रिक्ट्स आलमोस्ट आप कर चुके हैं, तो शायद एक वजह ये भी है कि इधर मौसम अच्छा हुआ तो आप लोग आए। खैर देर आयत दुरुस्त आयत। और सिबी वाकई में हमारे उन ज़िलों में से है जिसकी एक अपनी तारीख़ है। और अगर आप इस मेरे इनकम्बेंसी बोर्ड को देख लें तो ये 1903 में पॉलिटिकल एजेंट ठेगे के नाम से यहाँ पे बैठा करता था। और जो कोयटा में हमारे हैं रमज़े रोड आप देख सकते हैं, मैकांगी, वो यहाँ पे एज ए पॉलिटिकल एजेंट बैठते रही हैं। दूसरा तारीख़ी हवाले से आपको पता है कि सिबी में दो बड़े जो कांग्रीगेशन हैं जहाँ पे लोगों का इकट्ठा और इज्तिमा होता है। एक हमारा सिबी का मेला, वो आप कहीं भी पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप सिबी का नाम लें तो अगला बंदे ने यही पूछना है कि जी वहाँ पे मेला होता है। और वो मेला अपनी नोयत का, एशिया में भी अभी इस तरह के कोई मेले नहीं हो रहे हैं। फेयर्स जितने भी थे वो आलमोस्ट, तो एक वो मेला, फिर सिबी का इज्तिमा, वो भी उसकी भी अपनी अहमियत है। मैंने अच्छा ये भी एक रिकॉर्ड है कि जो इज्तिमा होता है तबलीगी, वो कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन मैंने वो भी रिकॉर्ड किया था। ज़बरदस्त। मैं आया था, सेरोज़ा भी लगाया था और साथ में सिबी का वो इज्तिमा मैंने स्क्रीन पे भी दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी अपनी एक अहमियत है। देखिए सिबी का जो मेला है यहाँ पे, जो हमारा स्पेशली ईस्टर्न बलूचिस्तान जो है हमारा, वो बिलखुसूस, और फिर बाकी जो बलूचिस्तान है वो बिलहमूम, मैंने देखा है कि लोगों के रस्म व रवाज भी इस मेले के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी शादियां भी, वो कहते हैं कि जी मेले पे जितना कारोबार होगा उसके बाद फिर हम कुछ अपनी शादियां कर लेंगे या कारोबार कर लेंगे। तो आजकल आपको पता है कि लोगों को इंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत है। लोगों के अपनी ज़िंदगी के झमेले इतने बढ़ गए हैं कि वो चाहते हैं कि कोई ऐसा ओकेज़न क्रिएट हो। और मैंने देखा है कि इन दो ओकेज़न्स पे इज्तिमा तो खैर रिलीजियस हवाले से, बट फ़न और फेयर के हवाले से जितनी आप देख लें उसमें हम एक दिन डेडिकेट करते हैं सिर्फ अपने माओ बहनों के लिए, फ़ीमेल्स के। और मैंने लास्ट टाइम देखा कि उसमें हज़ारों के करीब जो है ना फ़ीमेल्स की पार्टिसिपेशन होती है। तो ये अच्छी बात है कि आप आए हैं, और अभी आगे जाके हमारा सिबी मेला भी होने जा रहा है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जान जान बलूचिस्तान के एपिसोड 1 की वजह सिबी पे आप 2 कर दें और एक मेले का भी साथ में। तो हम ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। इस मेले को तकरीबन कोई 15-16 साल पहले मैंने रिकॉर्ड किया था। यहाँ मैं आया था, वो जो स्टेडियम होता है जहाँ पे मेहमान खसूसी उस वक्त वज़ीर आला साहब थे, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया। और हम हर साल यहाँ पे आते हैं, न्यूज़ के लिए पैकेजेस बनाएंगे, लेकिन इस बार मैं स्पेशली आपके पास आऊँगा। लेकिन एक बात सर मैंने ये देखी है
کہ یہ جو زیارت کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ سردیوں میں ہم مہمان کے لیے ترس جاتے ہیں کہ کوئی آ جائے، تو وہ سارے زیارت میں جو ہے نا گرمیوں میں لوگ جاتے ہیں. یہ جب میلے میں ہم لوگ آتے ہیں تو اس وقت آپ لوگ لفٹ نہیں کراتے ہیں، تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ اس بار آپ لفٹ کرائیں گے. نہیں، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ جب انوائٹ کر رہے ہیں، وہ میں مذاقاً لاسٹ ٹائم میرے کمشنر صاحب تھے، میں نے کہا سر مجھے کبھی لگتا ہے ہم لوگ گیسٹ ہاؤس اور یہ ریسٹ ہاؤس چلا رہے ہیں. وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، لیکن جان بلوچستان کے لیے جب ہم خود انوائٹ کر رہے ہیں تو اسپیشلی آپ کے جو قیام و طعام کا بندوبست کیا جائے گا، اس میں پھر یہ ہوگا کہ جس طرح سے آپ پروجیکشن کرنا چاہ رہی ہیں بلوچستان کے باقی ڈسٹرکٹس کے، وہ میں کہتا ہوں کہ وہ ایک مینیفیسٹیشن اور مظہر ہوگا اس دن، کیونکہ اس میں یہ جتنے ہمارے ثقافت کے رنگ ہیں وہ آپ کو اکٹھے ہی نظر آئیں گے. اور اس کے لیے مطلب 4-5 ہمارے ایونٹس ہوں گے جس میں آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے فنکار اور اداکار لوگ ہیں، تو آپ کو اداکار بھی ملیں گے. اس دوران ہمارا ایک جو کلچرل شو ہوتا ہے اس میں تو پاکستان کے ٹاپ کے جو ایک کیٹیگری کے گلوکار بھی آتے ہیں، کمیڈینز بھی آتے ہیں. تو وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو شاید ان دنوں اتنا ہی آپ کے دوست اور فنکار اتنے آئیں گے کہ اس کے علاوہ آپ کو بھی ٹائم نہیں ملے گا ہمارے لیے. جی وہ تو ایک فنکاروں کا جو سبھی رات کو میں نے ایک میوزک فنکشن کیا تھا، پھر ویسے بھی میں مختلف فنکاروں سے ملا، اور سبھی کا ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہر قوم کے فنکار آپ کو ملیں گے، ہر زبان کے آپ کو لوگ ملیں گے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ میں نے کمشنر صاحب سے کہا کہ ہم صرف یہ مہمانوں کے لیے یا ریسٹ ہاؤسز کے لیے رہ گئے، آپ لوگ خوش قسمت ہو کیونکہ آپ کو لوگ بہت اچھے ملے ہیں، وہ کوئی جنگ جھگڑا نہیں کرتے ہیں، وہ کوئی فساد نہیں. مطلب کبھی اگر پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ سبی کی کوئی خصوصیت بتائیں تو میں خود یہی کہتا رہتا ہوں جو ڈائیورسٹی ہے. دیکھیں آپ کی دنیا میں کہیں جائیں، آپ امریکہ میں بھی جائیں، ڈائیورسٹی جو مختلف اقوام کے لوگ، باقی ہمارے ڈسٹرکٹ میں آپ بلوچ بیلٹ میں چلے جائیں تو آپ کو اتنی ڈائیورسٹی نہیں نظر آئے گی، پشتون بیلٹ میں بھی. لیکن آپ کی بات درست ہے، اگر آپ نے دیکھا ہوا کہ رات آپ کو ہر زبان میں گانے والا کوئی پشتو والا بھی آپ کو ملے گا اور سندھی میں بھی گانے والا بھی ملے گا، تو یہ ایک اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے کہ آپ کو مختلف اقوام کے لوگ ملیں گے اور وہ اس طرح سے آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ یہاں پہ صرف ہندو کمیونٹی کے لوگوں کو دیکھ لیں تو بہت کم آپ کو لگے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ڈفرنس کبھی کبھار محسوس نہیں. رات کو میں ان کے مندر میں گیا تھا، ان سے میں نے بات کی تھی اور وہ بہت خوش تھے، انتظامیہ سے بھی اور یہاں کے آس پاس جو قبائل رہتے ہیں ان سے بھی. اچھا فنکاروں کا وہ سوال پھر میں ایک دفعہ سسپینس میں رکھوں گا، جب ہم آؤٹ ڈور جائیں گے وہاں پہ میں آپ سے کر لوں گا، کیونکہ یہاں کے جو مقامی فنکار تھے ان کو کچھ شکایتیں تھیں، وہ سوال میں وہاں پہ کروں گا. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو قبائلی نظام ہے ہمارا اور بہت بہترین نظام ہے، اور یہ دنیا میں بھی ہے، جس طرح ہمارے میڑ جرگہ ہے اور پھر لوگ اس سے پنچایت وغیرہ ہوتا ہے، اس سے وہ اپنے فیصلے کراتے ہیں، تو وہ کتنا سپورٹ کرتے ہیں. آپ کچھ ڈی سی صاحبان کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں، ہمارے تو اپنے قوانین ہیں، اور وہ قوانین ہم جانتے ہیں سر. میں نے پچھلے دنوں ایک کیس کیا ہے زمین کے لیے، اور اب میں پچھتا رہا ہوں کہ میں واپس اپنا کیس لے کے جرگے میں دے دوں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں کچھ چیزیں انتظامی ہوتی ہیں. میں اس کا ایک سٹیلر اگزامپل آپ کو دے سکتا ہوں کہ پچھلے دنوں یہ پچھلے ویک میں یہاں پہ 1-2 قبائل کے بیچ میں کوئی سٹینڈ آف کسی زمین پہ جھگڑا چل رہا تھا. تو یہ دونوں چیزیں سم ٹائمز پیریلل بھی چلتے ہیں. ظاہر ہے ہم نے انتظامی طور پر چیزوں کو جب دیکھنا ہوتا ہے تو اس میں تو ہم قانون کی بات کرتے ہیں اور بائی بک ہم کوشش کرتے ہیں، چلتے ہیں، اور پھر اس میں یہ جو لاگو ہیں قانون. بٹ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان کے انوائرمنٹ کے حساب سے ہم نے ان قبائل کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے اور بہت کارگر ثابت ہوتے ہیں. اور جو میں جس ایشو کا کہتا ہوں کہ وہ ایشو اس طرح کا تھا کہ اس میں پھر ہم نے قبائل کو بھی انوالو کیا جو نوٹیبلز ہیں. اس کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پھر 1-2 بندوں سے جو ان اقوام کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ان سے نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس کی بلوچستان میں اگر آپ دیکھ لیں تو آف کورس جو پہلی پرائرٹی ہوتی ہے انتظامیہ کی تو وہ ظاہر ہے قانون کی پاسداری ہوتی ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ دونوں نظام ہمیشہ ہی تصادم میں چلتے ہیں. انسٹنسز ہوتے ہیں جہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہر ہے گارڈ کرتے ہیں قانون کو اور جو قانون کہتا ہے، بٹ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ بہت جگہوں پہ یہ دونوں چیزیں سنکرونائز کرتی ہیں. اچھا آپ کا ایک نمائندہ ہے ہمارے ساتھ جناب شہباز سربلند صاحب، جی جی، تو وہ میرے ساتھ ہیں. وہ اس وقت مجھے اشارے کر رہے کہ آپ ہمارے لیے کوئی دعوت کر رہے، اور ہمارے جان بلوچستان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں ان کا جو فوڈ ہے
وہ بھی ہم دکھاتے ہیں. اور میں نے سنا ہے کہ آپ نے سجی کا کوئی بندوبست کیا ہے, تو میں ناظرین کو ایک دفعہ وہ سجی بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس آؤں گا. آپ لوگ بریک لے لیں اور میں جاتا ہوں سجی کے پاس. A2 TV اور سبی میں جو اس وقت ہم کھڑے ہیں وہ ہے ڈی سی ہاؤس, اور ڈی سی کا جو نمائندہ ہے جناب شہباز سربلند صاحب, وہ ہمارے ساتھ ہے. اور ہم ڈی سی صاحب کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں دعوت پہ بلایا ہے. اور بلوچی علاقہ ہو یا پشتون علاقہ ہو, جو سب سے بہترین تحفہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سجی. اور اس وقت ماہر سجیات جو ہے وہ ہے جناب محمد اشرف صاحب, جو مصروف عمل ہے اپنے سجی کے ساتھ. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دے اور اس طرف دیکھیں کیمرے کی طرف, تاکہ لوگ آپ کا یہ جو خوبصورت اور مبارک چہرہ ہے وہ یہ دیکھ سکے. محمد اشرف صاحب, یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ سر 91 سے. 91 سے ادھر دیکھیں. 91 سر. 91 سے. جی سر. پہلے بھی آپ نے ہمیں سجی کھلایا تھا, یاد ہے آپ کو؟ کہاں؟ ڈاکٹر جمال کے صاحب بنگلے پر. ڈاکٹر جمال صاحب کے بنگلے پہ آپ نے کھلایا تھا. تو اس وقت آپ اپنی سجی کے متعلق بتائیں. سجی تو سارے لوگ بناتے ہیں, یہ جو محمد اشرف صاحب کی خصوصیت ہے سجی کی, وہ بتائیں ناظرین کو. یہ سر ایسا بکرا میں اپنا پسند کر لوں گا. اچھا, بکرا پسند کر لوں گا, اس کو دیکھ کر کٹوا کر پھر میں بناؤں گا. نہیں, بکرے سے آپ پوچھتے ہو کہ بھائی آپ کس علاقے سے ہو, قوم کیا ہے, خاندان کے بارے میں پوچھتے ہو. بکرے کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ بکروں سے ایسا اچھا سا ہوئے, موٹا نہیں, برابر ہوئے, موٹا بکرا ہوئے, سمجھا, زیادہ بڑا بھی نہیں ہوئے سر. اچھا, یہ کچھ بکرے وہ کاغذ شاغذ کھاتے ہیں, کچھ بکرے جو ہے وہ گھاس کھاتے ہیں, تو آپ کون سا بکرا پسند کرتے ہیں؟ بلوچی بکرا سر, سمجھو بربڑا. اچھا, بلوچی بکرا, پٹھانی بکرا نہیں چلتا ہے؟ نہیں سر, وہ سخت ہوتے ہیں سر. اچھا, وہ سخت ہوتا ہے. جیسا کوٹا ہے, سخت مال ہے, نہیں گلتا سر. اچھا جیسا رولائی ہے اپنا زیارت ہے, نہیں گلتا ہے گوشت. اچھا. ہاں, میں سبی سے سر لے جاتا ہوں, کوٹے جدھر کے جیسا اچھا, سبی کے بکرے لے جاتا ہوں. اچھا, تو اس بکرے کے بارے میں اب آپ اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں وہ آپ ہمیں میں اس بتائیں. کو سمجھا, ابھی اس کو نمک لگائیں گے, ٹھیک ہے سمجھ مسالے وغیرہ لگا کے, جی. سمجھا, پھر اس کو بنا کے 3-4. آپ نے یہ صبح سے دم اس کا پکڑا ہوا ہے, اس کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ سر دم بیس ہے نا, یہ بکرے کے ساتھ ہے نا. بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں ہم پسماندہ اس لیے رہ گئے کہ ہر بندے نے دوسرے کے دم پہ پاؤں رکھا ہوا ہے, آگے نہیں چھوڑ رہے, کام نہیں کرنے دے رہے. آپ نے بھی بکرے کو صبح سے دم سے پکڑا ہوا ہے. یہ سر دکھا رہا ہوں, کیمرہ کو دکھاؤں, اس کا دم بھی ہے سر. بکرا یہ سب کچھ ہے, سارا یہ سری ہے سر, سمجھا, بکرے کا سارا ہے. جی جی. یہ سر پاؤں ہے, سمجھا. جی ہاں سر, یہ دستی ہے. اچھا, یہ گردن ہے سر بکرے کا, سمجھا سر. اچھا, یہ اس لیے دکھا رہے محمد اشرف صاحب کہ کئی کسائی اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ جب بکرا لے جاتا ہے, ذبح کرتا ہے, تو ٹانگ مانگ ادھر ادھر جیب میں ڈال کے لے جاتا ہے. تو محمد اشرف صاحب بکرے کے سارے پرزے ہمیں دکھا رہے کہ مکمل ہے. مکمل سارے, مکمل سارا بکرا ہے سر. اچھا, یہ جو آپ کلیجی ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے, اس کے ساتھ آپ کیا؟ یہ سر اس کے اندر ڈال رہا ہوں. اچھا, اس کے اندر یہ سر آن رہا ہے اس کا سر. اچھا اچھا. جی ہاں سر, پھر یہ انتڑی کے اندر آئے گا. ہاں سر, اس کے اندر. اچھا اچھا اچھا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ اس کے پیٹ میں پھر کیا کریں گے؟ کباب. کباب سجی بنائیں گے سر. اچھا. جی ہاں سر. یہ جب میں پھر دسترخوان میں بیٹھوں گا, ڈی سی صاحب کو بھی بتاؤں گا کہ محمد اشرف کا ایک ایک چیز چیک کرے, ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز اس نے جیب میں ڈال کے گھر نہ لے کے جائے. حقیقت سے. جی ہاں سر. جی ہاں سر. تو اب ہم آپ کو کتنا گھنٹے دے کہ آپ اس سجی کو تیار کریں؟ سر 3 گھنٹہ لگے گا. 3 گھنٹہ. جی ہاں سر. تو اب اس طرح کرتے ہیں ناظرین کہ ہم جائیں گے, سبی کے بہت خوبصورت خوبصورت مقامات ہیں, ہم وہیں پہ جائیں گے, مشہور جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ ہم بات کریں گے. اور محمد اشرف صاحب کہتا ہے مزید مجھے ڈسٹرب نہ کرے, تاکہ میں جلدی اپنا مال مسالہ اس کو لگا کے بکرے کو, اور اس کے بعد اس نے پیچھے جو ہے نا لکڑیاں رکھی ہوئی ہے, اور یہ لکڑیوں کے درمیان میں وہ رکھیں گے گوشت, ان کو لگا دیں گے آگ, اور اس آگ سے, لیکن آگ کتنی دور ہونی چاہیے بکرے سے؟ یہ سر مطلب 4 فٹ دور میں. 60 فٹ. 4 فٹ.
2 फुट इधर से 2 उधर से। अच्छा, जी हाँ सर। अगर आपने नजदीक रख दिया तो क्या होगा? जल जाएगा सर। जल जाएगा बकरा। सब जल जाएगा, हाँ। सजी से जितना आप आग दूर रखेंगे, ये भी नहीं कि आप डाडर में आग जलाए बकरे की, नहीं नहीं, मतलब कोई जितना दूर आप रखेंगे तो वो बकरा जलेगा नहीं और उसके बाद अच्छा गलेगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो मोहम्मद अशरफ साहब, हम आप शुक्रगुजार हैं, आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर हम लोग के पास पहुंच गया, समझेगा सर, आप लोग को बहुत शुक्र हैं। तो फिर हम कब आए आपका मेहमान नवाजी, जो आप अपनी जेब से बकरा ले आए? जिस टाइम आप हुक्म करो सर। जब भी हम सीबी आए, आप पैसे किसी और से लेते हैं बकरे का, आप अपने जेब के पैसे कब खर्च? सर मुझे बुलावत में आऊँ ना। अच्छा, हाँ ना सर, बोलो मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपकी खिदमत हाजिर हूँ। जिंदाबाद जिंदा। आप खिदमत। अपने पैसों का अपना बकरा बस। किसी और का तो नहीं नहीं नहीं, मेरे पास है, किसी और कैसा होगा सर? जबरदस्त जबरदस्त। तो अब इस तरह करते हैं बारोज़ी साहब कि हम मोहम्मद अशरफ को यहीं पे छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करने। चले प्लीज। जी नाजरीन, इस वक्त हम सीबी में हैं और सीबी में प्रेमचंद साहब जो है वो मेरे साथ हैं। प्रेमचंद यानी प्रेम, मोहब्बत और चंद के बारे में चंद साहब खुद बताएंगे। मुख्तसर यानी मुख्तसर प्यार, यही ना? जी सर। तो मुख्तसर प्यार जो है वो इनके आवाज़ में भी है और इनके गानों में भी है। और प्रेमचंद साहब जो है वो अपनी तारुफ थोड़ा सा करा देंगे, क्योंकि मैंने इनको तबले पे भी देखा, उसके बाद ये हारमोनियम भी बजा रहे हैं और ये माशाल्लाह गाना भी गाते हैं। और कितने कमालात हैं उसके बारे में ज़रा बताएं। सर बस ये शौक़ है, तबला भी बजा लेते हैं और गाना भी गा लेते हैं। अच्छा, और कितने अरसे से गा लेते हैं? सर कम अज़ कम इसको 20-22 साल हो गए। अच्छा, तो अब आप क्या सुनाएंगे? अब सर एक गज़ल की कोशिश करूँगा जी जी, जो आप लोगों को पसंद आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, प्लीज़। जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए। जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए। जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ। दिल की खालिश चल यूं ही सही चलता तो हूँ उनकी महफिल में। ऐ दिल की खालिश चल यूं ही सही चलता तो हूँ उनकी महफिल में। उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग महफिल आ जाए। ऐ जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए। काबिल गौर से जज़्बाए दिल के बारे में एक मशवरा तुमसे
لیتا ہوں. اس جذبائے دل کے بارے میں ایک مشورہ تم سے لیتا ہوں. اس وقت مجھے کیا لازم ہے, اس وقت مجھے کیا لازم ہے, جب تم پہ میرا دل آ جائے. اس وقت مجھے کیا لازم ہے, جب تم پہ میرا دل آ جائے. اے جذبائے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے. اے جذبائے دل گر میں چاہوں. آتا ہے تو طوفان آنے دو, کشتی کا خدا خود حافظ ہے. آتا ہے تو طوفان آنے دو, کشتی کا خدا خود حافظ ہے. ممکن تو ہے ان موجوں میں, ممکن تو ہے ان موجوں میں بہتا ہوا ساحل آ جائے. ممکن تو ہے ان موجوں میں بہتا ہوا ساحل آ جائے. اے جذبائے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے. اے جذبائے دل گر